مہاراجا رنجیت سنگھ اور اس کی خالصہ فوج وزیرستان سے خوفزدہ اور مرعوب تھی۔ رنجیت سنگھ نے اپنی فوج کو سخت احکامات جاری کیے تھے کہ وہ کبھی بھی وزیرستان کے پہاڑوں میں داخل ہونے کا نہ سوچے۔ رنجیت سنگھ کی فوج کا یورپین کرنل الیگزینڈر گارڈنر اپنی بایوگرافی میں لکھتا ہے کہ 1834 میں جب اس کی فوج نے بنو میں بنوچیوں کے خلاف کارروائی کرنے اور ان سے خراج وصول کرنے کے لیے 3-4 ماہ کا قیام کیا تو پہاڑی علاقوں کے وزیروں خصوصاً کانی گورم کے مسعودوں نے ان پر حملے کر کر کے ان کا جینا حرام کر دیا۔ الیگزینڈر گارڈنر لکھتا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرنا چاہتا تھا، لیکن رنجیت سنگھ کی طرف سے سخت حکم تھا کہ پہاڑوں میں کوئی سکھ فوج داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ رنجیت سنگھ کی فوج اس وقت بنوچیوں کے مایہ ناز ہیرو غازی دلاسا خان سے نپٹنے آئی تھی، جس نے کچھ عرصہ قبل سکھ فوج کو شکست دے کر بنو سے مار بگایا تھا۔ اس مرتبہ وہ اکیلا سکھوں کے خلاف مزاحمت کر رہا تھا۔ عام طور پر بنوچی سکھ حملہ آوروں کو بہت نقصان پہنچاتے تھے، لیکن اس مرتبہ ماں سوائے دلاسا خان کے کسی نے مزاحمت نہیں کی۔ سکھ فوج نے باقی بنوچی ملکوں سے خراج وصول کرنے اور فصلوں کو لوٹنے کے لیے 4 مہینے بنو میں قیام کیا۔ اس دوران میں وزیر اور محسود چاپا مار پہاڑوں سے اتر کر بنو میں مقیم سکھ فوج پر دن رات حملہ کرتے رہے اور ان کی نیند حرام کر دی۔ الیگزینڈر گارڈنر دعویٰ کرتا ہے کہ وزیرستان کے قبائل درہ خیبر اور درہ عدم خیل کے افریدیوں کے ساتھ مل کر ہری سنگھ نلوا پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور ان کا پشاور شہر پر قبضہ کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ سکھ فوج نے بنو میں 3-4 ماہ قیام کر کے ان کا افریدیوں کی طرف راستہ بلاک کیا۔ الیگزینڈر گارڈنر کے اس دعوے پر یقین کرنا مشکل ہے کہ وزیر اور مسعود اتنا دور جا کر افریدیوں کے ساتھ مل کر پشاور کو سکھوں سے آزاد کرنے کا سوچ رہے تھے۔ وہ دراصل دلاسا خان کی مدد کے لیے سکھوں پر حملہ کر رہے تھے۔ سکھ حملہ آور کو مارنا وہ ثواب کا کام سمجھتے تھے اور ثواب کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ان کے نزدیک ہی بنو میں سکھ فوج کی شکل میں آ گیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ افریدیوں تک پہنچنے کے لیے ان کو بنو سے گزرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سکھ فوج کا مسعودوں سے خوفزدہ ہونے کی تصدیق ایسٹ انڈیا کمپنی کا آفیسر الیگزینڈر برنیز بھی کرتا ہے۔ الیگزینڈر برنیز نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلومات حاصل کی کہ ٹک یا ٹانگ کے علاقے میں سکھ فوج سب سے زیادہ مسعودوں سے خوفزدہ اور مرعوب ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ 19ویں صدی کے اوائل میں مسعودوں کو وزیر قبیلے کی ایک شاخ سمجھا جاتا تھا اور ان کو وزیر یا مسعود وزیر لکھا جاتا تھا۔ دونوں قبائل آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں اور ان کا مورث اعلیٰ ایک ہی ہے۔